بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہ کہانی ہے اس لڑکے کی جس نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑا، اللہ پر یقین کبھی نہیں چھوڑا اور تہجد پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے اسے اس کی چاہت سے نواز دیا، اور دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے آپ تڑپتے ہو، جس کے لیے آپ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہو۔ تمہارا انتظار، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ بہت ہی موٹیویشنل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اسے سکون سے سنیں اور لازمی شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں آج اپنے لائف کا سب سے خوبصورت موضوع شیئر کرنے جا رہی ہوں، تاکہ آپ اسے اپنے پیج پر شیئر کریں اور لوگوں کا یقین بڑھ جائے میرے اللہ پر۔ بات تب کی ہے جب میں میری گریجویشن کر رہی تھی۔ میرے بھائی کا ایک فرینڈ ہے جن کو میں بہت پسند کرتی تھی، میری ایک طرفہ محبت تھی۔ میں نے کبھی ان کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ بھائی کے منہ سے بہت تعریف سنتی تھی ان کی ہمیشہ سے۔ بھائی کے بیسٹ فرینڈ تھے وہ، نمازی، پرہیزگار، نیک، بہت اچھے انسان تھے۔ میں نے کبھی ان کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ بس اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ انہیں میرا بنا دے، میرا نکاح کرا دے اللہ ان سے۔ ایک دن میرے بھائی نے بتایا کہ ان کا رشتہ فکس ہو گیا ہے کہیں پر۔ بھائی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہونے جا رہی تھی کچھ مہینوں میں۔ جب میں نے شادی کی بات سنی، میں اندر سے ایک دم ٹوٹ گئی۔ وہ کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ میں ٹوٹ گئی ایک دم، دوڑ کر اللہ کے پاس گئی اور بہت روئی کہ ایسا کیوں ہو رہا۔ ان کو تو میں نے دعاؤں میں مانگا تھا ہمیشہ سے، پھر کیوں وہ کسی اور کی ہو رہی ہیں۔ بہت روئی میں۔ اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں ان کو اپنے دل کی بات بول دوں جا کر۔ میں نے ان کو میسج کیا واٹس ایپ پر۔ میں نے بولا، السلام علیکم، بہت مبارک ہو، آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن مجھے آج آپ سے کچھ کہنا ہے جو میں کبھی کہہ نہ سکی۔ میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کو، ہمیشہ سے پسند۔ جب سے آپ کے نکاح کی بات سنی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں۔ ادھر سے ان کی میسج آئی، وعلیکم السلام، یہ سب آپ کیا بول رہی ہیں؟ میرے دل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری دوست کی بہن ہو، میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بھی اپنے دل سے یہ سب نکال دو۔ ان کا یہ میسج پڑھنے کے بعد میں اور زیادہ ٹوٹ گئی کہ ان کی طرف سے سامنے سے انکار ہو گیا ہے۔ میں ٹوٹ گئی، میں نے کوئی رپلائی نہیں کیا اور سین کر کے چھوڑ دیا ان کی میسج۔ بہت تکلیف میں تھی میں۔ ایک طرفہ محبت کی تڑپ صرف وہی انسان جان سکتا ہے جس نے کیا ہو۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں اسکرول کر رہی تھی تو ایک میریکل سٹوری میرے سامنے آئی۔ اس میں اس بہن نے ہر روز سورہ یوسف پڑھ کر دعا کیا تھا اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ بہن، وہ پھر میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اللہ کی طرف۔ میں نے سوچا کہ اب سے میں بھی ہمیشہ سورہ یوسف پڑھوں گی اور اللہ کی بہت بہت قریب ہو جاؤں گی۔ اس دن کے بعد سے میں ایک دم نمازی بن گئی۔ میں ہر دعا میں بس اللہ کی محبت اور اس کے بعد اس انسان کو مانگتی تھی۔
سورہ یوسف پڑھ کر دعا بھی کرتی تھی۔ مہینوں گزر گئے ایسے ہی۔ پھر ایک دن بھائی گھر آئے اور بولے کہ ان کی دوست کی شادی کینسل ہو گئی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ایشو تھا۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی کہ یہ سب کیسے؟ اس دن میرا یقین دعا پر اور زیادہ بڑھ گیا اور زیادہ یقین سے دعا کرنے لگی، لیکن میں نے ان کو میسج نہیں کیا، بس اللہ سے دعا مانگا کہ ان سے نکاح کروا دے۔ یا اللہ، میری سچی محبت ہے، یا اللہ ان کے دل میں بھی میرے لیے پیار ڈال دے۔ کچھ دن بعد ان کا مجھے واٹس ایپ پر میسج آیا کہ السلام علیکم، کیسی ہو آپ؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے بولا کیوں؟ آپ کو کیوں ملنا ہے؟ انہوں نے بولا کہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے کچھ، کسی ریسٹورنٹ میں آ سکتی ہیں آپ؟ میں نے بولا اوکے، میں کل شام میں آتی ہوں۔ میں اندر سے بہت شوق تھی کہ اللہ جانے کیا بات کرنی ہے، اور حیران بھی تھی کہ ان کا میسج آیا پہلی بار۔ میں نے سوچا کہیں بھائی کے بارے میں تو کچھ امپورٹنٹ بات نہیں کرنی، یہ سب کنفیوژن لیے دوسرے دن پہنچ گئی ریسٹورنٹ۔ ان سے پہلے پہنچی تھی میں۔ کچھ دیر بعد وہ سامنے سے آتے ہوئے دکھے اور آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے بولا آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ تو سامنے سے ایک دم چپ نظریں جھکا کر بس بیٹھی رہی۔ میں نے پھر سے کہا وہ کچھ بولیے تو، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بولا کہ میں بھی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن آپ نے میسج کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیسے کیا ہو گیا، اور میں نے تب آپ کو غصے میں منع کر دیا تھا کیونکہ آپ میری دوست کی بہن تھی اور میری شادی فکس بھی ہو گئی تھی کہیں پر، اس لیے میں نے دوبارہ کہیں آپ کو میسج بھی نہیں کیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے آپ ہر روز آئے دن میرے خواب میں آتی رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بار بار میرے مائنڈ میں آتی تھی۔ سوچتا رہتا تھا کہ وہ مجھے اتنا پسند کرتی تھی کہ ان کو مجھ سے نکاح کرنا تھا۔ بہت خیال آتے تھے مائنڈ میں کہ اگر میں نے محبت کا پہلا قدم اٹھایا تو میری دوست سے دوستی خراب ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس کی بہن ہو۔ شاید اس کا اس بات پر غصہ آئے گا کہ آپ اور میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بس میں آپ سے چپ تھا۔ لیکن جب سے آپ نے اپنے دل کی بات بتائی، میرے دل میں بھی آپ کے لیے فیلنگز آ گئی تھی۔ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہی کرے۔ تھوڑے دن بعد میری شادی جہاں فکس ہوئی تھی وہاں سے ٹوٹ گئی۔ میں ایک دم مطمئن تھا، لیکن آپ کا خیال آج تک نہیں گیا میرے دل و دماغ سے کہ آپ مجھ سے شادی کرو گی۔ میں رونے لگی وہیں پر، اور ان کی آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بولا جی ہاں، میں کروں گی نکاح آپ کے ساتھ، میں نے ہر روز آپ کو دعا میں مانگا ہے۔ انہوں نے بولا بس آپ کے بھائی کی ٹینشن ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا ہم دونوں کے بارے میں جاننے کے بعد۔ میں نے بولا ابھی آپ گھر جاؤ، میں اپنے طریقے سے بتاؤں گا۔ انہوں نے اس کے بعد بھائی سے بات کیا اور بھائی ایک دم خوش تھے۔ وہ اتنا خوش تھے کہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں حیران۔ بھائی نے ہم دونوں سے بولا کہ میں تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا۔ بھائی نے امی ابو سے بتایا، امی ابو بھی تیار ہو گئے کیونکہ وہ جن سے میں نکاح کرنا چاہتی تھی وہ سچ میں ایک بہت نیک اور ایک اچھے انسان تھے۔ 6 منتھ بعد میری دھوم دھام سے شادی ہو گئی ان کے ساتھ۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب صرف اور صرف میرے اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تہجد ادا کیا، سورہ یوسف پڑھا اور اللہ سے رو رو کر دعا کیا۔ اگر میں اللہ کے اتنے قریب نہ ہوتی تو شاید یہ آج میرے نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی عبادت کو ضائع نہیں جانے دیتے، وہ ضرور دیتے ہیں جو مانگو
جو مانگا ہے وہی ملے گا، بس تھوڑا اور مانگ لے یقین سے اے بندے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بے شک دیر سے ہی، بہت صبر کرنے کے بعد ہی صحیح، لیکن ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب ضرور ملتا ہے۔ ہمیں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، تب تک دعائیں کرے جب تک دل سے مانگنے کی طلب آتی ہے۔ مایوسی کے اندھیرے میں مت جانا، تم اللہ مصیبت سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا۔ اب تم بولو گے کہ راستہ کب، کیسے، کس طرح بنے گا؟ تو میں بتا دوں کہ یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ راستہ بنائے گا ضرور۔ تو اپنے کام اس کے حوالے کر لو، اللہ بہتر کرے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ کو یہ میریکل سٹوری پسند آئی ہوگی تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی بھی ایسی سٹوری ہے میریکلس، تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی لائف میں ایسے چینجز آ جائیں، اس کی بھی دعائیں اس میریکل سٹوری کو سن کر قبول ہو جائیں، اور اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔